خود سے ایک بندے کو نبی چن لے، منتخب کر لے یہ نبی ہے، اسے ہم نبی بنا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، نہ نبی تم بناؤ گے، نہ امام تم بناؤ گے، نہ حاجی تم بناؤ گے، نہ رحمت تم بناؤ گے۔ بنانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ وہ توجہ کیجیے گا، اس بار اس سلسلے مجالس کا آخری مجلس ہے، تو لہٰذا آج دو چار باتیں لیتے جائیے گا، یہاں سے اٹھیے گا۔ اولی الامر ہے، اولی الامر ہے کون؟ امت میں جب اطاعت رسول کا سوال آتا ہے، اطاعت خدا کا سوال آتا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کہیں کوئی اختلاف نہیں، سبھی کہتے ہیں اس اللہ کی اطاعت کرو وحدہ لا شریک لہ، واطیعوا الرسول، اور کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، کسی میں کوئی اختلاف نہیں، سبھی کہتے ہیں اس سے مراد اطاعت رسول ہے، اطاعت نبی ہے۔ لیکن جب سوال اطاعت اولی الامر کا آتا ہے، یہاں مسلمان مختلف حصوں میں بٹے ہوئے، کوئی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہے، کوئی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد شہنشاہ وقت ہے، کوئی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد جس کے زیر پا تخت و تاج ہے وہی اولی الامر ہے، کوئی کہتے ہیں جس کے سر پہ تاج ہے وہ اولی الامر ہے، کوئی کہتے ہیں بادشاہ وقت اولی الامر ہے، وزیر اعظم اولی الامر ہے، صدر مملکت اولی الامر ہے، کوئی بھی جس کے پاس قوت بازو ہے، زور بازو ہے، جو طاقتور ہے تو اولی الامر ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کہاں سے اولی الامر یہ مانی لیے، تو فوراً لغت نکالتے ہیں، ڈکشنری نکالتے ہیں، بھائی یہ دیکھو لغت میں لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد امام وقت نہیں، اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہے۔ اولی الامر سے مراد امام وقت نہیں، اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معین الدین اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ معین الدین جب تو نے حسین کو شاہ کہہ دیا، بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اگر بادشاہ کہنا تھا پھر شاہ کہنے کی کیا ضرورت؟ کا وجہ یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو جسموں پر حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرے اسے شاہ کہتے ہیں۔ حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، پاک اولی الامر جس کے زیر پا تخت و تاج ہے وہ اولی الامر ہے۔ اچھا کہاں سے لیے؟ کاغی والا لغت سے لیے۔ لغت میں کیا لکھا ہے؟ لغت میں لکھا ہوا ہے اولی الامر کے معنی حاکم وقت، اولی الامر کے معنی بادشاہ وقت۔ چھوٹا سا مسئلہ بتائیے، جس لغت سے آپ نے اولی الامر کے معنی لیے ہیں اسی لغت سے صلاۃ کے معنی کیوں نہیں لیتے؟ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا، نماز نہیں، صلاۃ کے معنی دعا نہیں۔ اگر یہ لغت سے صلاۃ کے معنی لیتے، نماز فجر کے وقت آتے دعا کرتے گھروں کو چلے جاتے، ظہر کے وقت آتے مال و رزق میں برکت کی دعا کرتے گھر کو چلے جاتے، عصر کے وقت آتے صحت و سلامتی کی دعا کرتے اپنے گھروں میں چلے جاتے، مغرب کے وقت آتے والدین کے لیے دعا کرتے اپنے گھروں میں چلے جاتے، عشاء کے وقت آتے ملک میں امن و امان کی، پوری دنیا میں انسانیت کے لیے امن و امان کی سلامتی کی دعا کرتے گھروں میں چلے جاتے۔ جب کوئی پلٹ کے ان سے پوچھتا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، فوراً لغت نکال کے دکھاتے دیکھو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں نماز کے نہیں، صلاۃ کے میں دعا کے معنی تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہے نماز کے نہیں، لہذا نماز نہیں پڑھ کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اب ان کم عقلوں کو کون بتائے کہ صلاۃ کے معنی دعا نہیں نماز کے ہے؟ یہ کون بتائے گا بس صلاۃ کے معنی دعا کے نہیں نماز کے ہے؟ یہ مصلی پہ آ کر رسول دکھائیں گے۔ اسی طرح سے اولی الامر کے معنی بادشاہ وقت نہیں، امام وقت نہیں، یہ خطیب رسول دکھائیں گے۔ رسول دکھائیں گے کہ اولی الامر کون ہے۔ اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت نہیں، لہذا امام کو مانی جس کے پاس کائنات ہے، جو کسی سے مسئلہ نہ پوچھے، جو کسی سے سوال نہ کرے، جو کسی کے سامنے جھکے
ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی غرور نہ کیجیے گا، کبھی بھی فخر نہ کیجیے گا، کبھی بھی گھمنڈ نہ کیجیے گا، کبھی بھی تکبر نہ کیجیے گا۔ غرور کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے، گھمنڈ کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے، تکبر کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ فلاں غریب ہے، فلاں امیر ہے۔ یاد رکھیے گا حرام کی گاڑی سے چھوٹی سائیکل اچھی ہے۔ یہ نہ سوچیے گا وہ حرام کی گاڑی پہ جا رہے ہیں، میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، وہ بڑی گاڑی والا، میں چھوٹے سائیکل والا، وہ گاڑی پہ سوار، میں سائیکل پہ سوار۔ یہ ذہن میں رکھا کیجئے حرام کی گاڑی پہ بیٹھنے سے علی کے ساتھ پیدل چلنا بہتر ہے۔ حرام کی گاڑی پہ بیٹھنے سے علی کے ساتھ پیدل چلنا اچھا ہے۔ غرور نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، فخر نہ کیجئے، گھمنڈ نہ کیجئے۔ ہاں اگر غرور کرنا ہے تو محبت علی پہ کیجئے، اگر غرور کرنا ہے تو اس کے علی پہ کیجئے، اگر غرور کرنا ہے تو ولایت علی پہ کیجئے کہ اللہ نے تمہیں جو ولایت عطا کی کسی کو عطا نہیں کی۔ غرور جچے گا تو علی کی ولا کا، ورنہ نبیوں کو بھی غرور نہیں جچتا۔ اللہ نے کہا کوئی میرے سامنے غرور نہ کرے، نبیوں کو بھی غرور نہیں جچتا، فرشتوں کو بھی غرور نہیں جچتا۔ وہ آیا تھا نا، کہنے لگا 16,000 پر دیے اللہ نے فطرس کو، 16,000 پر۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اگر میں چاہوں، فخر سے کہتا ہے اگر میں چاہوں ایک لمحے میں دنیا کو گھوم لوں۔ فخر پر کی کیا کہتا ہے؟ اگر میں چاہوں 16,000 پر، اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں پوری کائنات گھوم لوں۔ آوازیں بڑھانے والی خطرس ہمارے سامنے تکبر، یا علی ذرا بیدار ہوگی، ہمارے سامنے تکبر، ہمارے سامنے گھمنڈ۔ تو 16,000 پہ گھمنڈ کرے، جا میں نے تجھے 70,000 عطا کیے، میں نے تجھے 70,000 عطا کیے، جا اس کائنات کو گھوم۔ کہتے ہیں خطرس چلا 16,000 سال تک یا 70,000 سال تک اپنے 70,000 پروں سے مسلسل پرواز کرتا رہا، اڑتا رہا، اڑتا رہا، اڑتا رہا، اڑتا رہا۔ 70,000 سال بعد جب پلٹ کے دیکھا تو وہیں تھا جہاں سے اڑا تھا، جہاں سے اڑا تھا وہیں پہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ خطرس ہمارے سامنے گھمنڈ، ہمارے سامنے غرور، ہمارے سامنے تکبر۔ اب آپ کی محبتوں کو جملہ دینے لگا ہوں، ہمارے سامنے غرور، ہمارے سامنے تکبر، ہمارے سامنے فخر مارے، جا آج میں نے تجھ سے تیرے بالوں پر چھین لیے۔ اللہ نے خطرس سے بالوں پر چھین لیے تکبر کی وجہ سے، یہ تو حسین کو ترس آ گیا۔ شبان وفا کا قرآن محمد مصطفیٰ کی تحریر میں آیا، جبرائیل نے کہا مولا اس نے تکبر کیا تھا، اللہ نے بالوں پر لے لیے، اسے پر عطا کیجئے۔ رسول نے کہا حسین کے جھولے سے لگا دو، یہاں کے خطرس کو پر ملے، فوراً کہتے من میں سوئی کون ہے میرے جیسا؟ ارے خطرس کمال کر رہے ہو، کل بھی یہی تکبر، کل بھی یہی غرور، آج میں پھر وہی کر رہے، کل تو نہیں پتا میں نے کل کیا تھا تب کوئی